یہ تقریباً 1957 کی بات ہے کہ فرانس میں کہیں ایک رہائشی عمارت کے رکڑ میں ترکی کے ایک 50 سالہ بوڑھے آدمی نے چھوٹی سی دکان بنا رکھی تھی۔ ارد گرد کے لوگ اس بوڑھے کو انکل ابراہیم کے نام سے جانتے تھے اور پکارتے تھے۔ انکل ابراہیم کی دکان میں چھوٹی موٹی گھریلو ضروریات کی اشیاء کے علاوہ بچوں کے لیے چاکلیٹ، آئس کریم اور گولیاں ٹافیاں دستیاب تھی۔ اس عمارت کی ایک منزل پر ایک یہودی خاندان آباد تھا۔ کا 7 سال بچہ جاد تھا۔ جاد تقریباً روزانہ اپنے انکل ابراہیم کی دکان پر گھر کے چھوٹے موٹے ضروریات خریدنے کے لیے آتا تھا۔ جاتے وقت انکل ابراہیم کو کام میں مصروف دیکھ کر کبھی بھی ایک چاکلیٹ چوری کرنا نہ بھولا۔ ایک بار جاد دکان سے جاتے ہوئے چاکلیٹ چوری کرنا بھول گیا۔ انکل ابراہیم نے جاد کو پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہا، جاد آج چاکلیٹ نہیں اٹھاؤ گے کیا؟ انکل ابراہیم نے یہ بات محبت میں کی تھی یا دوستی میں، مگر جاد کے لیے ایک صدمے سے بڑھ کر تھی۔ جاد آج تک یہی سمجھتا تھا کہ اس کی چوری ایک راز تھی، مگر معاملہ اس کے برعکس تھا۔ جاد ابراہیم سے کہا کہ آپ اگر مجھے معاف کر دیں تو آئندہ کبھی بھی چوری نہیں کروں گا، مگر انکل ابراہیم نے جاد سے کہا اگر تم وعدہ کرو کہ اپنی زندگی میں کبھی چوری نہیں کرو گے تو روزانہ ایک چاکلیٹ میری طرف سے تمہارا ہوا، ہر بار دکان سے جاتے ہوئے لے جایا کرنا۔ اور بالآخر اس بات پر جاد اور انکل کا اتفاق ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا اور اس یہودی بچے جاد اور انکل ابراہیم کی محبت گہری سے گہری ہوتی چلی گئی، بلکہ ایسا ہو گیا کہ انکل ابراہیم ہی جاد کے لیے باپ، ماں اور دوست کا درجہ اختیار کر چکا تھا۔ جاد کو جب کبھی کسی مسئلے کا سامنا ہوتا تو پریشانی ہوتی تو انکل ابراہیم سے ہی کہتا۔ اس میں انکل میز کے دروازے سے ایک کتاب نکالتے اور جاد سے کہتے کہ کتاب کو کہیں سے بھی کھول کے دو۔ جاد کتاب کھولتا اور انکل وہیں سے دو صفحے پڑھتے، جاد کو اس مسئلے کا حل بتاتے۔ جاد کا دل اطمینان پاتا اور گھر کو چلا جاتا، اور اس طرح ایک کرتے 17 سال گزر گئے۔ 17 سال بعد جب جاد 24 سال کا ایک نوجوان بنا تو انکل ابراہیم بھی اس حساب سے 67 سال کے ہو چکے تھے۔ دائیں اجل کا بلاوا آیا اور انکل ابراہیم وفات پا گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کے پاس جاد کے لیے ایک صندوق چھوڑی تھی۔ ان کی وصیت تھی کہ اس کے مرنے کے بعد یہ صندوق اس یہودی نوجوان کو تحفے میں دی جائے۔ اس صندوق میں قرآن شریف تھا۔